رانا صاحب یہ ریزولوشن کبھی بھیجیں نا، آپ فارورڈ کریں آپ وفاق کو کہ بھئی یہ کسی کے مذہب کو ڈیفائن کرنا اسمبلیوں کا کام نہیں ہوتا، اور یہ کہ یہ اسمبلیوں کا کام نہیں ہے کہ کسی کو زبردستی اور جبرن جو ہے وہ اقلیت قرار دے دیں۔ یہ بات تو آپ کی درست ہے، لیکن یہ ریزولوشن ہمیں موو کرنے کی دیر ہوگی کہ تمام مولوی حضرات جو ہیں وہ ہمارے اوپر کفر کا فتویٰ لگا کے تو ہمیں احمدیہ بنانے کی جو ہے وہ شروع کر دیں گے۔ یہ اتنا بڑا رسک جو ہے، یہ کم از کم جب تک ہم وار آن ٹیررزم جو ہے اگینسٹ ٹیررزم کے ساتھ ہم یعنی اس وقت جو اس کو کنفرنٹ کر رہے ہیں، تو میرا خیال ہے کہ اس قسم کے کسی ایشو کو ہمیں اپنے گلے لگانا جو ہے وہ پھر ہماری توجہ کو جو ہے یا کمٹمنٹ کو جو ہے وہ ویک کرے گا۔ لیکن رانا صاحب ہم آپ سے یہ توقع ضرور رکھیں گے کہ آپ وفاق کو اس طرف توجہ دلائیں گے کہ ایسے قوانین کبھی معاشرے میں ہم نہیں پیدا کر سکیں گے۔ بہرحال یہ موقع تو بالکل ملتا رہتا ہے، لیکن آپ کو شاید آپ کے علم میں نہیں ہے کہ مولوی حضرات آگے بھی مجھ سے کافی ناخوش ہیں۔ رانا صاحب لیکن یہاں یہ بھی بتائیں کہ یہ جو مولوی کی خوشی ہے یہ اتنی ہمارے سارے سیاستدانوں کو عزیز کیوں ہوتی ہے؟ بھٹو صاحب نے جب جماعت احمدیہ کو غیر مسلم قرار دیا ہے تو وہ بھی مولوی کو خوش کرنے کی خاطر کیا۔ آج ابھی آپ سے گفتگو ہو رہی ہے تو آپ نے بھی مولوی صاحب کی جو ہے وہ ناراضگی کی طرف سے کافی تشویش ظاہر کی ہے، تو آخر کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، جو پاکستانی سوسائٹی ہے وہ عام آدمی جو ہے وہ یعنی اپنے ریلیجن کے اور اپنے یعنی اپنے رسول، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت نزدیک اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں، اور وہ کوئی بھی بات جو ہے ان سے متعلق یا ان کے خلاف جو ہے یعنی وہ سننا برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ آپ دیکھ لیں، خاکوں والا مسئلہ دیکھ لیں، جب یہ خاکوں والا معاملہ ہوتا ہے تو وہاں پہ وہ لوگ بھی جلوس لے کے نکلے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں شاید نماز نہیں پڑھی۔ تو یہ جو ایک صورتحال ہے اس کو پھر مولوی صاحبان جو ہیں وہ ایک ایسا مذہبی رنگ اور اس کو ایک اس طریقے سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ اس قسم کی کنٹروورسی میں پڑھنا جو ہے وہ کوئی بھی افورڈ نہیں کرتا۔ جی رانا صاحب، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ اس بات کو بھی پیش نظر رکھیں کہ وہاں پہ کبھی بھی پاپولر ووٹ جو ہے وہ مذہبی جماعتوں کو نہیں ملا۔ مذہبی جماعتیں جو ہیں وہ اس قسم کے ایشو کو جو ہے وہ لے کے یعنی ایکسپلائٹ تو کر لیتی ہیں، لیکن کبھی بھی الیکشن میں جو ہے ان کو کبھی لوگوں نے پذیرائی نہیں دی اور کبھی ان کو اس قابل نہیں سمجھا کہ وہ جو ہے وہ اپنا وہاں پہ برش اقتدار ہیں یا وہاں پہ پاپولر ووٹ ان کو ملے۔ تو اس لیے سیاستدان اس یعنی صورتحال سے بچنے کے لیے تو ضرور وہ ان چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ شاید وہاں پہ جو یہ مذہبی جماعتیں یا مذہبی لوگ ہیں وہ اس قدر میجورٹی میں ہیں کہ وہ کسی الیکشن کا جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں۔ جی رانا صاحب، ابھی آپ نے یہ خاکوں کی بات جب کی ہے تو یہاں پہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ یہاں پہ یورپ میں یہ اسکینڈینیویا میں جب یہ خاکے بنائے گئے تو اس وقت ظاہر ہے ساری امت مسلمہ کی طرف سے احتجاج ہوا، لیکن جماعت احمدیہ کے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب نے اس وقت جو خطبات کا سلسلہ دیا ہے وہ سب سے زیادہ پرزور مگر سب سے زیادہ پرامن احتجاج کے طور پہ سامنے آیا ہے۔ اس میں ان خطبات کے سلسلے میں ہمارے امام نے جو ہے وہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اجاگر کر کے دنیا کو بتایا ہے، اور جو ہے وہ اس طرح سے ان کا جواب دیا اس وقت۔ میں سمجھتا ہوں کہ احمدیہ جماعت جو ہے یا فرقہ ہی آپ کہہ لیں، جو یہ لوگ ہیں یہ ان کو چاہیے کہ یہ خود بھی اپنے متعلق جو ہونے یا پھیلائی جانے والی یا پھیلی ہوئی جو ایک یعنی صورتحال ہے تو اس کو یہ خود بھی جو ہے اس کو واضح کریں، اس کو جو ہے وہ کلیئر کریں، کیونکہ اگر کوئی دوسرا ان کی بات کرے گا تو اس کے اوپر یہ الزام لگے گا کہ یہ بھی احمدیہ ہے۔ ہاں جی رانا صاحب، لیکن یہ ہم کس طرح بتائیں؟ ابھی اب دیکھیں نا پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز کیا نجی اور کیا سرکاری، جب بھی وہ ہمارے بارے میں کوئی بات کرتے ہیں وہ 3-4 لوگوں کو بلا کے بٹھا لیتے ہیں، وہ ان کے جی میں جو آتا ہے وہ جماعت احمدیہ کے خلاف بولتے ہیں۔ کبھی کسی اخبار نے، کبھی کسی ٹیلی ویژن چینل نے یہ نہیں کیا کہ بھی چلیں آپ اگر 2 لوگ بلا رہے ہیں، 3 لوگ بلا رہے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف بولنے والے، تو جماعت احمدیہ کسی ترجمان کو بلا لیں جو کہ آ کے کم از کم اپنا پوائنٹ آف ویو تو بتا سکیں، ان کی کسی بات کو کہہ سکیں کہ ہاں یہ درست کہہ رہے ہیں، یہ بات جو ہے یہ غلط بتا رہے ہیں۔ لیکن یہ بات جو آپ کر رہے ہیں تو یہ بات ایک خبر کے طور پہ وہاں پہ جانی تو چاہیے تھی نا۔ یہ آپ فرسٹ ٹائم آپ نے یہ بات کی ہے اور یہ میرے علم میں آئی ہے۔ اب میں تو اگر کسی جگہ کی بات ہوگی تو میں تو ضرور اس بات کو کوٹ کروں گا کہ جی وہاں پہ ٹھیک ہے جو بھی یعنی ان کا عقیدہ یا جو ان کا
ماننا ہے وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن یہ بات بھی وہاں پہ میں گیا ہوں تو میرے علم میں آئی ہے کہ اس طرح سے بھی وہاں پہ ہوا ہے. تو یہ بات وہاں پہ کسی اخبار میں جو ہے وہ آ سکتی تھی، کسی چینل کے اوپر آ سکتی تھی. ہم تو خود چاہتے ہیں کہ کسی کو عقیدے کی بنیاد پہ اس کا کوئی بھی عقیدہ ہو، بھلے وہ اگر نہیں بھی مسلمان ہے، وہ کرسچن ہو، وہ نہیں، لیکن رانا صاحب میں آپ کے رانا صاحب یہ تو موقع بنا ان ہوا کو اس بنیاد کے اوپر تو کسی کو جو ہے نا وہ مار دینے کا تو اتفاق نہیں. تو یا یہ پھر دہشت گرد ہیں یا پھر، اور دہشت گردوں نے بھی دراصل جو ہے یہ ایک اس انداز سے یہ واقعہ کیا ہے کہ ان کو پتا تھا کہ اس واقعہ کو جب کریں گے تو احمدیہ جو جماعت ہے وہ بڑی منظم ہے پوری دنیا میں، تو وہ اس کے اوپر ہیو اینڈ کرائی کریں گے اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کریں گے. جی، لیکن رانا صاحب جس وقت جماعت احمدیہ کے خلاف یہ کارروائی ہو رہی تھی جماعت احمدیہ کے 2 مساجد میں، اس وقت یہاں لنڈن میں ہمارے امام حضرت مرزا مسرور احمد صاحب اید اللہ تعالیٰ نے جو خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا ہے اس میں تمام جماعت کو صبر کی تلقین کی ہے. اس وقت بھی پاکستان کے لیے دعا کی تحریک کی ہے، اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی. جب حضور کوئی خطبہ ارشاد فرماتے ہیں جہاں پہ پاکستان کا ذکر آتا ہے، ہمیشہ حضور نے پاکستان کے لیے دعا کی تحریک کی ہے جماعت کو. اب یہی تو بات ہے نا. اب یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں جو ہیں یہ ہونی چاہیے. آخر ان چیزوں پہ اگر وہ ایک 0.005% طبقہ اگر وہ یقین نہیں کرے گا تو کم سے کم میں سمجھتا ہوں کہ جو سوسائٹی ہے. جی رانا صاحب بہت بہت شکریہ. لیجیے ناظرین، یہ تھی وہ گفتگو جو رانا ثناء اللہ خان صاحب پنجاب کے صوبہ